نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، چند ہفتوں سے الحمدللہ ایمان کے تقاضوں پر بات چل رہی ہے. ایمان کا 5واں تقاضا بیان کیا جا رہا ہے. وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو سکتا ہے، جن اعمال کی وجہ سے ایمان پر جماؤ، ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ مل سکتا ہے، ان اعمال کا تذکرہ جاری ہے. ایک تو نگاہوں کی پابندی پچھلے ہفتے بیان کیا گیا کہ آدمی نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کو غلط استعمال نہ کرے. دوسرے مسواک کی پابندی کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. انتقال کے وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل یہی کیا، مسواک کیا اور اس کے بعد انتقال ہوا. اس لیے دوسرا عمل بتلایا گیا تھا مسواک کی پابندی. تیسرا عمل ہے جس کی وجہ سے ثابت قدمی، ایمان پر جماؤ اور اچھا خاتمہ مل سکتا ہے، وہ ہے قرآن سے تعلق. قرآن سے تعلق جس مسلمان کا ہوگا، جس انسان کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے تعلق کی برکت سے ایمان پر جمائیں گے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. قرآن کی ایک آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. 14ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کو لے کر آئے ہیں روح القدس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آئے ہیں من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ. کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمع دے، ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے. اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کی وجہ بتائی کہ قرآن نازل کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کریں، ایمان والوں کو جمائیں. تو قرآن سے جس کا تعلق ہوگا اس کو ایمان پر، دین پر ثابت قدمی اور جماؤ نصیب ہوگا اور اچھا خاتمہ مل سکتا ہے. قرآن سے کسی بھی طریقے کا تعلق رکھنا چاہیے. قرآن سے محبت کرے، قرآن کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو، قرآن کے الفاظ پڑھے، قرآن کے معنی پڑھ کر غور و فکر کرے، قرآن میں غور و تدبر کرے، قرآن پر عمل کرے اور قرآن کو پھیلائے. یہ سب قرآن سے تعلق کی شکلیں ہیں. قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی عظمت اور اس کی بڑائی دل میں ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے معنی سمجھنا، غور و فکر کرنا،
قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ، قرآن کو پھیلانا، قرآن کی دعوت دینا۔ تو یہ قرآن سے اگر تعلق ہوگا تو قرآن سے تعلق ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ثابت قدمی ہے، ایمان پر جماؤ اور ایمان پر خاتمہ ملے گا۔ تیسرا عمل ہو گیا۔ چوتھا عمل ہے دوسرے جو اعمال ہیں، اعمال کی پابندی یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پابندی۔ یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے 13ویں پارے میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ایمان والوں کو جماتے ہیں قول ثابت کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے یا اعمال کے ذریعے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی قبر کی زندگی میں۔ تو دیکھیے ایک اور عمل یہ ہے کہ اعمال کی پابندی، انسان جتنے اعمال کر رہا ہے، فرائض، واجبات، نوافل، ان اعمال کو پابندی سے کرے اور کلمہ طیبہ کا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا ورد کثرت سے کرے، کثرت سے اس کلمے کو دہرائے، کثرت سے اس کلمے کا ذکر کرے اور اعمال کی پابندی کرے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے، زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے اور موت کے وقت اچھا خاتمہ نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچواں عمل ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا اہتمام، اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ اس میں بھی اس کی قرآن میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے 13ویں پارے میں ہی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین آمنوا، ایمان والے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام۔ دیکھیے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ایک فائدہ تو یہ بتلایا کہ اس سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر کے تو کتنے فوائد ہیں، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی تاثیر، اللہ کے ذکر کے فوائد۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے دو فائدے، ایک تو دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، آج سب بے چین ہیں کیونکہ ہم اللہ کی یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، تو دلوں میں اطمینان نہیں ہے، دلوں میں بے چینی ہے، ساری نعمتیں استعمال کر کے دل کا سکون نصیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون اور اطمینان کاہے میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اور آگے فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے اور اچھا انجام۔ اچھے انجام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے سارے کام اچھے ہوں گے اور موت کے وقت ان کا اچھا انجام ہوگا اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ یہ ایک عمل ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا اہتمام، یہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر سکتا ہے اور زندگی بھر ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر حرام کام چھوڑنا۔ اصل تقویٰ تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے اور حرام کام چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے۔ وہ نافرمانی کسی بھی طریقے سے ہو، آنکھ سے ہوتی ہو، زبان سے ہوتی ہو، ہاتھ سے ہوتی ہو، بدن کے کسی بھی حصے سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، انسان ان نافرمانیوں کو چھوڑ دے، ان گناہوں کو چھوڑ دے، یہ ہے تقویٰ۔ اور تقوی پر بھی ایمان پر ثابت قدمی ملے گی اور اچھا انجام ہوگا۔ یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للتقوی، کہ اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے، والعاقبۃ للتقوی، تقوی والوں کے لیے عاقبت یعنی اچھا انجام، متقی لوگوں کے لیے اچھا انجام۔ تو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جو زندگی بھر تقوی اختیار کرے گا، حرام کاموں سے بچے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے حرام کام چھوڑے گا، گناہ چھوڑے گا، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر جمائیں گے زندگی بھر، اور موت کے وقت بھی اس کو اچھا انجام نصیب ہوگا۔ تو یہ ایک عمل ہے تقوی۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اچھے انجام کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، علماء، صلحاء، بزرگان دین، متقی لوگ تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یہ مستقل حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ، یعنی جو تقوی میں سچے ہوں، اللہ سے ڈرنے میں سچے ہوں، ان کے ساتھ رہو۔ کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو جیسے آدمیوں کے ساتھ رہتا ہے ویسا اثر قبول کرتا ہے، سب جانتے ہیں اس کو، سب مانتے ہیں کہ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ویسے اثرات اس کے اندر آتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا ویسا وہ بن جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نیک بن جائے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا، گنہگاروں کے ساتھ، فاسق و فاجروں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ، تو انسان کچھ دن کے بعد خود بخود ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بھی تعلیم دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے ایمان پر اگر جماؤ چاہتے ہیں، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک چیز ہے، ایک عمل ہے نیک لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا۔ حدیث پاک میں مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں جہاں لگتی ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس کے ختم پر ان کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو آپ کے دین کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنے دنیاوی کام سے آ کر بیٹھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کی بھی مغفرت کر دو، اس کی بھی بخشش کر دو، کیونکہ یہ نیک لوگ، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میں الفاظ ہیں، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی، چاہے وہ دنیاوی ارادے سے بیٹھا ہے، دنیاوی کام کی نیت سے بیٹھا ہے، اچھی نیت سے نہیں بیٹھا، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ کیا ارشاد فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا لا یشقا، بدبخت نہیں ہوتا۔ جو نیک لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، ان کے ساتھ رہنا سہنا ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ اب خود قرآن سے سن لیجئے، 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، قیامت کے دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود تصریح کر دی بدبخت کس کو کہتے ہیں، شقی، جو لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ ان کے ساتھ رہنے والا شقی نہیں ہوگا، بدبخت۔ اب وہ بدبخت کون ہے؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بدبخت وہ ہے جو جہنم میں چلا جائے، یعنی ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، متقی لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ کوئی عام مدرسے سے نہیں مل رہا ہے، کوئی عالم نہیں دے رہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی بدبخت نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں ہی جائے، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے
ایمان پر ثابت قدمی چاہیے اور ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کا ایک عمل ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، نیک بزرگان دین کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی مجلسوں میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر جما دیں گے اور ایمان ہی پر انشاءاللہ خاتمہ نصیب ہوگا، یہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے، ایمان پر جماؤ کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی ایمان پر خاتمہ مانگے، ایمان پر ثابت قدمی مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتیوں کے سردار ہیں، ان کی برکت سے ہی جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے، نبیوں کے سردار ہے وہ، کوئی سوچ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین سے پھر جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ امت کو سکھانے کے لیے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جما دے، میرے قدموں کو دین پر جما دے۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو دین پر جمے ہوئے ہیں اور وہ جمنے ہی والے ہیں، وہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی لوگوں کو، امت کو سکھانے کے لیے اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جما دیں، کیونکہ دل کبھی بھی بدل سکتا ہے انسان کا۔ دل، ہم دیکھتے ہیں دل میں بعض مرتبہ 1 گھنٹہ پہلے بہت اچھے خیالات آ رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا نماز پڑھ لوں، یہ عبادت کر لوں، یہ صدقہ خیرات کر لوں، اور 1 گھنٹے کے بعد اسی کے اندر شہوت بھڑکتی ہے، معلوم ہوتا ہے زنا کر لوں، یہ کام کر لوں۔ تو دل تو کبھی بھی بدلتا ہے، دل کبھی بھی بدلتا ہے، اس لیے دل اسی وقت نہیں بدلے گا، دین پر جمے گا جب اللہ جمائیں گے۔ اللہ کے لیے جمانا آسان ہے، باقی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دین پر جم جائے، انسان کی طاقت نہیں ہے، دل کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ دل ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ جیسے علماء مثال دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی کہ آپ کوئی چیز اوپر پھینکو تو وہ کہاں آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ کوئی بھی چیز آپ اوپر اچھالو گے تو کدھر آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ لیکن اب ایک ہی طاقت ہے، اللہ کی طاقت، کہ اللہ اگر کسی چیز کو ہوا میں روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں یا نہیں؟ روک سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم کوئی بھی چیز اوپر کی طرف اچھالیں گے تو وہ نیچے کی طرف ہی آنے والی ہے۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے آدھے کو آسمان کو روکا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آسمان بھی نیچے آ جائے، وہ ستارے لٹک رہے ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں، چاند بھی نیچے آ جائے، لیکن ان کو طبیعت کے خلاف کھڑے رہنے پر کس نے مجبور کیا؟ اللہ نے۔ ایسے ہی دل کی حالت یہ ہے کہ وہ دل جو ہے ایک اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ ایک چیز پر جمتا نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو بدلتا ہے۔ اس لیے عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں بدلنے والا، عربی میں لفظ ہی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قلب، دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قلب، بدلنا، بار بار بدلتا ہے، ہر منٹ ہر گھڑی اور تھوڑی تھوڑی دیر کو بدلے گا، کبھی اچھے خیالات، کبھی برے خیالات، کبھی نیکی کے جذبات، کبھی برائی کے جذبات، کبھی اچھی خواہشات، کبھی بری خواہشات۔ تو یہ اس کی کیفیت ہی جب بدلنا ہے تو ہم نمازوں پر کیسے جمیں گے؟ پھر ہم اعمال پر کیسے جمیں گے؟ ایمان پر کیسے جمیں گے؟ اس وقت جمیں گے جب اللہ کی توفیق شامل ہوگی، اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہی دل جم جائے گا۔ دل کی جو کیفیت ہے، دل کی جو فطرت ہے، اس کی فطرت کے خلاف، اس کی طبیعت کے خلاف اس کو اللہ تعالیٰ جما سکتے ہیں، باقی ہم نہیں جما سکتے۔ دل کی فطرت بدلنا ہے، لیکن اگر ہم دین پر آ گئے، ایمان پر آ گئے، اب ایمان پر جمے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ اس کو اس کی فطرت کے خلاف مجبور کریں گے دین پر جمنے کے لیے، ایمان پر جمنے کے لیے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اور جیسے حدیث میں یہ ثابت قدمی کی جو دعا بتائی گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہے، اور بھی بہت ساری دعا قرآن میں ہے۔ 3 پارے میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں یہ دعا ہے۔ 3 پارہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں یہ دعا ہے۔ یہ دعا یاد کر کے رکھنا چاہیے اور ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے۔
یہ دل کو ایمان پر جمانے کی دعا ہے، یہ اچھے خاتمے کی دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دے دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، یعنی ہدایت کے بعد ہم کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اس سے ہمیں بچا لے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت بطور ہدیے کے نصیب فرما۔ دیکھو یہاں بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے، یہ انسان کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہی مل سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہی مل سکتا ہے، باقی انسان اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی کمال سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حب لنا، اللہ یہ چیز ہمیں تحفے میں دے دے۔ تحفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتا ہے نا، ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہدیہ اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتا، بغیر بدلے کے دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدیہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں تحفے میں، گفٹ میں کیا دے؟ ایمان پر خاتمہ دے دے، ہمارے دلوں کو جما دے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ گفٹ ہی کر سکتا ہے، ہم اس کی قیمت پے نہیں کر سکتے، ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ تو خیر دعاؤں کا اہتمام، یہ ایک دعا ہے، اس کے علاوہ اور چوتھے پارے میں ایک دعا ہے، اور حدیث کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، اچھا انجام چاہتے ہیں، ایمان پر جماؤ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک عمل ہے دعاؤں کا اہتمام، خود بھی دعا کریں اور نیک لوگوں سے دعا کرائیں۔ بڑے بڑے صحابہ، تابعین اور محدثین کا معمول تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو انہیں نظر آتے تھے ان سے دعا کراتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے ایمان پر جماؤ، ثابت قدمی اور اچھے خاتمے کے لیے ایک اور عمل ہے دین کی خدمت اور نصرت، دین کا کام، دین کی مدد کرنا۔ دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پر جما دیں گے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، یہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دے گا۔ تو دین کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کسی بھی شکل میں انسان کرے۔ دین کی خدمت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے، بیانات کے ذریعے، علماء جو بیانات کرتے ہیں ممبروں سے، جمعے میں تفسیریں کرتے ہیں یا اور واعظ و نصیحت کی مجلسیں سجتی ہیں، اس لائن سے کوئی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے، وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کوئی مدرسے میں پڑھا کر دین کی خدمت کرے، وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کوئی خانقاہوں میں اللہ کا ذکر کراتے ہیں، وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، ان کو غفلت سے نکالنا، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ غیر مسلموں کے پاس جا کر دعوت دینا، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اسی طریقے سے جہاد، کافروں سے لڑنا، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ یا تصنیف و تالیف، کتابیں لکھنا، دین کی کتابیں لکھنا اور امت تک پہنچانا، یہ سارے شعبے دین کی خدمت ہیں۔ کوئی بھی دین کی خدمت میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور ایمان پر جما دیں گے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ دین کی خدمت کرو، دین کی نصرت کرو، دین کی مدد کرو، کسی بھی طرح سے، جس طرح آسان ہے، جس طرح میسر ہے، جس طرح سہولت ہے، دین کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی بھی دیں گے، ایمان پر جما دیں گے اور موت کے وقت اچھا انجام نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا، نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا۔ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ روزانہ شکر، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم جب یاد آ جائے جب الحمدللہ کہہ دیں، اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ کسی کافر کو دیکھ لیا، جو لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا بہت آسان ہے۔ تو جب بھی دیکھیں کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو، تو فوراً کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ اتنا عقل مند ہو کر کافر ہے، یہ مورتیوں کی پوجا پر لگا ہوا ہے، جو عقل میں نہیں آتی ایسی چیز کی پوجا کر رہا ہے، ایسی مخلوق کے سامنے، بے جان چیزوں کے سامنے جھک رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بچا دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔
جہاں جہاں کوئی کافر نظر آئے، کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر اس سے کچھ منت مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مورتی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو ہمیں فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ ساتھ ساتھ ایک دعا جو حدیث میں بتلائی گئی ہے، وہ دعا اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کبھی کفر کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ وہ حدیث میں جو دعا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھ لیں، کسی بھی مصیبت میں آدمی کسی کو دیکھے، جیسے کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کوئی بیمار ہے، خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایسے مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر اگر وہ دعا کسی نے پڑھ لیا تو حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دعا جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے۔ جس مصیبت میں اس نے سامنے والے کو دیکھا اور یہ دعا پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا ہے۔ اب اگر ہم کسی کافر کو دیکھ کر، کسی مشرک کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں گے تو شرک بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ بے دینی میں مبتلا ہے۔ کسی کافر کو دیکھ کر، مشرک کو دیکھ کر اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ تو اس لیے ایک عمل ہے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اور اچھے خاتمے کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کی نعمت پر۔ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہوں تو 2 رکعت روزانہ نماز پڑھیں، ایمان کی نعمت پر۔ نہیں پڑھ سکتے کم سے کم جب یاد آ جائے کہ مجھے اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے الحمدللہ کہتے جائیں۔ اللہ کا شکر جتنا ادا کریں گے اتنا ایمان اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ جو ایمان کے بارے میں غافل ہو گیا، اس کو کچھ پرواہ ہی نہیں کہ مجھے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، وہ کبھی ایمان کی نعمت پر شکر ہی ادا نہیں کر رہا، تو علماء کہتے ہیں کہ خطرہ ہے ایسے آدمی کا ایمان نہ چھن جائے جو ایمان پر کبھی شکر ہی ادا نہیں کرتا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے جس پر ہمیشہ کی جنت ملنے والی۔ اب بتائیے کتنا بڑا سرٹیفکیٹ اور کتنا بڑا کارڈ ہے۔ دنیا میں جو مختلف کارڈ نکلے ہوئے ہیں، آج کل دنیا میں کارڈ نکلے ہوئے ہیں، کارڈ پر آدمی کچھ بھی خریداری کر سکتا ہے، تو یہ ایمان کتنا بڑا کارڈ ہے۔ جنت کا دروازہ اس سے کھلے گا، جنت اس پر ملے گی اور ہمیشہ کی وہاں کی چیزیں اور ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو جو شکر ہی ادا نہ کرے، کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھن نہ جائے۔ تو خیر، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ ایک اور عمل ہے اچھے انجام کے لیے، ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں پر اصرار نہیں کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں پر اصرار نہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی صفات بیان کی، اس میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ یہ لوگ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ دیکھو انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جانا کبھی کبھار الگ بات ہے، لیکن ایک گناہ کو پکڑ کر انسان بیٹھ جائے، بار بار اس گناہ پر اصرار کرے، اس پر توبہ بھی نہ کرے، یہ خطرناک بات ہے۔ گناہ ہو رہا ہے فوراً توبہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے نکلنے کی کوشش کریں، کبھی کسی گناہ پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ تو گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں پر اصرار نہ کرنا۔ جو لوگ گناہوں پر اصرار، یعنی ایک گناہ بار بار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی اور ان کو جنت کی نعمتیں، اور ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور یہ بہترین بدلہ ہے۔ تو اس لیے اچھے انجام کے لیے اور ایمان پر جماؤ کے لیے ایک عمل ہے گناہوں کا چھوڑنا، کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے، یا کم سے کم گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ اگر اصرار ہو ہی رہا ہے تو توبہ پر بھی اصرار کرے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر چلو ایک گناہ بار بار ہو رہا ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ توبہ بھی تو بار بار کرو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بار بار توبہ کرنے والا ہے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ جو بار بار استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ گناہوں پر پابندی کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ وہ گناہ کتنی بھی مرتبہ کر لے،
وہ گناہ کتنی بھی مرتبہ کر لے لیکن ساتھ ساتھ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے دل کی ندامت کے ساتھ اور پکے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ایسا شخص جو ہے گناہوں پر پابندی کرنے والا اور اصرار کرنے والا شمار نہیں کیا جاتا حدیث کے مطابق۔ اس لیے گناہوں پر اصرار نہ کریں، بار بار ایک گناہ نہ کریں، اگر ہو رہا ہے گناہ تو فوراً توبہ کر لیا کریں۔ تو یہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اور بھی کچھ اعمال باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔